بات یہ ہے کہ 10 ارب انہوں نے اکٹھا کیا تھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ 10 ارب جو تھا اس کا بہت بڑا پارٹ جو ہے وہ لوگوں کی تنخواہوں سے زبردستی لیا گیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تھیں اس کے اندر، فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز، پروونشل گورنمنٹس کے اسپیشلی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو امپلائیز تھے وہ، اور پاک فوج جو ہے ان کے جوانوں نے وہ پیسے دیے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت جو ہے ایدھی جیسے جو ادارے تھے ان سے بھی ڈونیشنز لیے گئے اس وقت. اور سارٹ آف وہ جو ڈونیشنز تھے وہ، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت وہ ایکسیس کریٹ کر رہے تھے جو حکومت وقت تھی اس وقت اس کی کوریڈورز کے اندر، کہ آپ وہ پیسے اگر ڈیم فنڈ میں دے دیتے ہیں تو آپ ان کی گڈ بکس میں آ جاتے ہیں، تو شاید عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہو جاتی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اس چکر میں بھی پیسے دیے. 10 ارب روپے اکٹھا کیا گیا تھا. ثاقب نثار صاحب سے وہ آبویسلی بارہا اس کے بارے میں پوچھا گیا، ان کو ڈیم والا بابا بھی کہتے تھے آپ کو جیسے کہ پتہ ہے. تو وہ جو انویسٹمنٹ تھی 10 ارب روپے کی، وہ کہاں لگی، یہ سوال تھا، بار بار ان سے پوچھا جا رہا تھا. تو آج انہوں نے اس کے اوپر کلیریفیکیشن ایک ایشو کی ہے یا اس کے بارے میں بتایا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ 10 ارب جو اکٹھا ہوا تھا اس کو انہوں نے 5 ججز کی سربراہی میں ایک بینچ تھا جس کے حوالے کر دیا تھا اس رقم کو، اور بقول ان کے اور ان کے ورڈز میں کہ اس پیسے کی پہرہ داری کے لیے انہوں نے وہ 5 رکنی بینچ کے لوگوں کو بٹھایا تھا. پھر اس کے علاوہ ہمیں آج یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ نہ صرف ججز تھے ماشاءاللہ، بلکہ وہ کافی اچھے انویسٹمنٹ ایڈوائزرز بھی تھے، کیونکہ وہ جو 10 ارب تھا اس کو انہوں نے جو فردر انویسٹمنٹس کرنی تھی، کہاں کی جائیں، کیا خریدا جائے، پلاٹ خریدا جائے یا نہ خریدا جائے، اوبیسلی اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ تھی. تو وہ جو ہے انہوں نے کی، وہ 5 رکنی ججز کا جو بینچ تھا، یہ ثاقب نثار صاحب نے بتایا. اور وہ جو پیسے ہیں وہ 17 ارب یعنی کہ 17 ارب ہو گئے. یہ تقریباً 70% کی انکریز ہے پچھلے 5 سال کے اندر. تو اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں انویسٹمنٹ ایڈوائز کے طور پہ، تو اوبیسلی پتہ نہیں انہوں نے کہاں انویسٹ کیے تھے، لیکن بری انویسٹمنٹ نہیں ریٹرن تھا. لیکن کیا اگر آپ ریاست کے طور پہ دیکھیں، ایک ڈیم جس کو اس وقت بنانے کے لیے 1600 ارب روپیہ چاہیے تھا، آج آپ دیکھیں کہ ڈالر کی ڈپریسیشن جو ہوئی، روپے کی جو ڈپریسیشن ہوئی ڈالر کے اگینسٹ، شاید وہ آج 4-4.5 ہزار ارب روپے پہ وہ ڈیم پہنچ گیا ہوگا. تو اس کے اندر یہ 17 ارب کی کیا ویلیو ہے کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. آپٹکس تھی ساری اب، لیکن چونکہ دوز آپٹکس آر کمنگ بیک ٹو بائٹ ہم، تو وہ پھر اس لیے اپنی کلیریفیکیشنز دیتے پائے جاتے ہیں. نہیں لیکن یہ دیکھیں نا، اب جو روپی ڈیپریشیٹ ہو چکا ہے اس کے اگینسٹ 10 ارب روپے کا 17 ارب روپیہ بن جانا بھی تو کوئی بات نہ ہو. یہ تو آپ نے کہیں ویسے ہی میوچل فنڈز میں کہیں پر آئی تھنک ڈپازٹ کیا ہو تو شاید اس سے زیادہ یہ بن جاتا. میرا خیال ہے نیشنل سیونگ میں بھی کیا ہوتا تو زیادہ بن جاتا. تو یہ کیا ڈرامے بازی ہے، یہ ہمیں کیا مطلب پاگل بنا رہے ہیں. یہ عوام نے اتنا پیسہ لگایا ہے. میں بتاؤں آپ کو حسن کہ میں جانتا ہوں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے بہت مطلب ایمانداری سے اور خلوص دل سے انہوں نے لاکھ 2 لاکھ جتنی ان کی سکت تھی انہوں نے اس میں فنڈ میں ڈالا کہ جی پاکستان میں ڈیم بنے گا، پتہ نہیں کیا ایک پوری موومنٹ چلائی ہوئی تھی. ایسے ہی عوام کو جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، وہ لگایا ہوا تھا. اور وزیر اعظم اور آرمی چیف اور چیف جسٹس ہر بینک میں یہ اس کا بینر لگا ہوتا تھا. آپ اے ٹی ایم پہ جائیں، اے ٹی ایم پہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن یہ آتا تھا، ریڈیو پر، ٹی وی پر اربوں روپے کی میرے خیال سے ایڈز تو اسی پر اس کو وہ کرنے پہ چلا دیے. اور اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ 10 ارب روپے جو اکٹھا ہوا تھا وہ صرف 17 ارب روپیہ ہوا ہے. یہاں تو آپ مطلب یہ کیا سلسلہ کیا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کے ججز کیسے بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ 10 ارب روپے کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ انویسٹمنٹ بینکرز کب سے بن گئے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو اپنا کام ہوتا ہے وہ لوگ وہ نہیں کرتے، باقی سب کچھ کرتے ہیں. اوبیسلی آپ مختلف اگزامپلز ہیں اس طرح. آپ افواج پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، ان کا کام نہیں. اسی طرح ججز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات میں کام ٹانگ اڑاتے ہیں. ثاقب نثار صاحب کو بہت شوق تھا ڈیم بنانے کا. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو وزیر اعظم اس وقت کے تھے عمران خان صاحب، جب وہ میمن ڈیم کے انہوں نے افتتاح کرنا تھا تو وہاں پہ انہوں نے چیف گیسٹ کے طور پہ بھی ثاقب نثار صاحب کو بلایا ہوا تھا. بلکہ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو وہ جو ربن کٹنگ سیریمنی تھی یا جو افتتاح کا تھا وہ اس کے اندر بھی ان کے ساتھ مل کر، یعنی جوائنٹ افتتاح تھا وزیر اعظم پاکستان کا اور سابق چیف جسٹس جو تھے اس وقت کے. اور ویسے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں تو ہم سب جو بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری گفتگو کرتے رہے ہیں، ان میں ایک جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ٹیلی ویژن پر آنے کا، خبروں میں آنے کا بہت شوق تھا. اور اس کے لیے ٹو ریمین ان دا لائم لائٹ، جیسے ایکٹرز یا ایکٹریسز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بعض اوقات ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جس کی وچ ڈو ناٹ میک اینی سینس، لیکن وہ ان کو وہ لائم لائٹ دیتی ہے، وہ خبریں دیتی ہے جس سے وہ زندہ رہ سکتے ہیں. تو ثاقب نثار صاحب کو بھی یہی شوق تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو الیکشن سے کچھ چند روز پہلے ہی وہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ ان کے حلقے میں اسپتالوں کے افتتاح بھی کرتے پھر رہے تھے. کوئی کالج تھا اس کا افتتاح کرنے پہنچ گئے تھے. تو آپ وہ دیکھ لینا. تو ان کو خبروں میں رہنے کا شوق تھا. تو اسی طرح کی خبروں میں رہنے کے لیے انہیں ایک چیز بنائی. انویسٹمنٹ ایڈوائزر وہ نہ تھے جس قسم کی ان کی خیر جس طرح کی ان کی پرائیویٹ ذاتی جو ان کی
fiefdoms وہ انکریز ہوتی ہیں جب وہ ججز بن جاتے ہیں، تو شاید وہ انویسٹمنٹ جانتے ہیں. لاء کو کیسے جانتے ہیں یہ تو پھر وقت ہی بتاتا ہے، ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں زیادہ. نہیں یہ دیکھیں نا، یہ کمال بات ہے، عجیب مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک کو کہ یہاں پر جو جس کا کام ہے وہ تو وہ ہوتا نہیں ان سے. یہاں پر جو کیسز ہیں وہ اتنے زیادہ پینڈنگ ہیں، عوام کو انصاف ملتا نہیں ہے، لوور کورٹس کا نظام اتنا برا ہے، برا حال ہے. اور یہ جو ججز ہیں، اس طرح کے چیف جسٹس جو بن جاتے ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کی کیمپینز چلاتے ہیں، اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام چپ کر کے بیٹھی رہے اور دیکھتی رہے اور ان کی عزت بھی کرے. یہ عجیب مطلب منطق ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ پہلے تو یہ کیمپین چلائیں. اچھا آپ نے کیمپین چلائی، پھر پیسے جمع کیے، اب آپ ان کے اوپر بیٹھ بھی گئے. یہ 5 ججز جو اس پہ بیٹھے، کیا ان کو کوئی مطلب، اب میں کیا لفظ استعمال کروں کہ ان کی جو دانش تھی وہ کہاں گئی تھی؟ انہوں نے بیٹھ کر یہ جب فیصلہ کیا یا وہ بیٹھے تو ان کو خیال نہیں آیا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی کرنے والا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. تو یہ مطلب عجیب مذاق ہے. اس چیز کو ہمیں عوام کو میرے خیال سے بتانا. ویسے وکاس بھائی کبھی اس کی اگر کبھی انکوائری ڈیٹیل ہوئی کہ انویسٹمنٹس کیسے کی گئی، کن بینکس کے اندر پیسے رکھوائے گئے، کن کے رشتہ داروں کے تھرو یہ جو تھے؟ آپ کو پتہ نا بینکس کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ اتنے کروڑ روپے لے کے آئیں گے تو آپ کی نوکری رہے گی، اتنے کروڑ روپے لائیں گے تو آپ کو بونس ملے گا، اس قسم کی چیز، پروموشنز ہو جاتی ہیں. جی تو یہ دیکھنا پڑے گا. اس حساب سے تو کافی بڑی رقم تھی، 10 ارب روپے اگر کن کن لوگوں کو نوازنے کے لیے استعمال کیا گیا یا کن کے کہنے پہ انویسٹمنٹس کی گئی. ویسے اس کا ایک سائڈ نوٹ یہ بھی ہے کہ 17 ارب تو اکٹھا ہو گیا ہوا ہے. سپریم کورٹ جو 21 ارب مانگ رہی ہے وفاقی حکومت سے پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے، تو میرا خیال ہے یہ 17 بلین موجود ہے، اسی کو لے لیں. اور چونکہ بتا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب سابق کہ 3-5 ججز جو ہیں وہ اس کو سارے کو ہینڈل کرتے رہے، تو مسئلہ تو کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ انویسٹمنٹ ایڈوائزری دے سکتے تھے کہ اس کو ادھر پیسے لگا دیں ادھر نہ لگائیں، تو وہ اس طرح کا آرڈر بھی جاری کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے لائیں. ڈیم تو بنتا نہیں 17 ارب میں، پنجاب میں حکومت اپنی مرضی کی بنوائی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے استعمال کر لیتے ہیں.